الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ناظرین، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے صحت مند غذا قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ خاص پھلوں کا، کچھ خاص غذاؤں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے زیادہ ہم اگر دیکھ سکتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھلوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھلیں تیار رکھی ہیں جو کہ یہ دنیا کی جیسی سملر ہوں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جنت کے پھل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے۔ پھلوں کے تعلق سے قرآن مجید بہت زیادہ انسان کو غور و فکر کرواتا ہے، اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں آج کی باٹنی کی جو سائنس ہے آپ کو بتاتی ہے کہ، اور یہ انسان آسانی سے اس بات پر غور کر سکتا ہے کہ اگر پیڑوں کو، اگر درختوں کو، اگر جھاڑوں کو پیدا کرنا ہو، اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہو تو بیج کافی ہو جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بیج کی وجہ سے دوسرا پیڑ، دوسرا درخت اٹھ جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھل کیوں بنائے؟ یہ سوال انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی نعمتوں کا، اس کے مزے کا، اس کے صحت کا خیال کیا ہے، ورنہ یوں تو ایک جھاڑ کو اگر اپنی نسل کو بڑھانا ہو تو پھر بیج کافی ہے کہ وہ اس کی نسل کو بڑھا لے۔ پھل کا زیادہ رول ان کی پیداوار میں دیکھا نہیں گیا ہے، صرف کچھ حد تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیج کو اگر ڈسپرسل ہونا ہو، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچنا ہو، تو پھر جانور اس پھل کو کھائے گا اور پھر اس کے بیج کو کہیں اور لے جا کر ڈال دے گا۔ لیکن اس سے زیادہ پھلوں کا اتنا لذیذ ہونا، اتنا خوبصورت ہونا، اتنا صحت کے لیے فائدہ مند ہونا، یہ سب ضروری نہیں تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کا کتنا خیال رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو نام ہے الودود، یہ کتنا واضح طور پر اس بات میں ظاہر ہوتا ہے کہ بے حد اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کو مزہ دینا چاہتے ہیں، اس کو صحت دینا چاہتے ہیں، اس کی خواہش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ پھل انسان کے کھانوں میں سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی انسانوں کے لیے تیار کیے ہیں، مومنوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ پھلوں میں کیا وہ بات ہے کہ جو انسانوں کے لیے اتنی مفید ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ التین، سورہ نمبر 95 کی آیت نمبر 1 اور 1 پہ فرماتے ہیں والتین والزیتون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں زیتون کی اور تین کی۔ تین یعنی کہ انجیر، اور اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے فگ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو پھلوں کے اوپر انسان کی توجہ ڈال رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو فگ ہوتا ہے، یہ جو انجیر ہے، یہ جو تین ہے، اس کے اندر کیا کیا فائدے انسان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ فگ ایک ایسا فروٹ ہے جو کہ اس کی بنوٹ میں ہی انسان تعجب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ فگ یا انجیر ایک پھل ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اصل میں یہ انجیر جس طریقے سے بنا ہے کہ اس کے اندر جو کچھ آپ کو چھوٹے چھوٹے بیج نظر آتے ہیں، اور اس بیج کے اطراف کچھ لال یا گلابی آپ کو ہیئرز یعنی فلیشی ہیئرز جیسے آپ کو نظر آتے ہیں، دراصل وہ جتنے فلیشی ہیئرز ہیں وہ اتنے پھل ہیں۔ جی ہاں، جو انجیر کو بننے کا طریقہ ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ ایک پوری انفلوریسنس یعنی کہ فلاورز کی ایک ڈالی وہ پوری طریقے سے اپنے آپ کو فیوز کر دیتی ہے، اور پھر بہت سارے پھل اس ایک انجیر میں بنتے ہیں۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ دراصل انجیر ایک پھل ہے، لیکن بوٹنسٹ آپ کو بتائیں گے کہ دراصل انجیر ایک پھل نہیں ہے، وہ تو ایک انفیوزڈ پیڈنکل ہے جس کے اندر تمام پھولیں اپنے اپنے بیج بنائی ہیں اور پھل اس بیج کے اطراف ہے، یعنی کہ بہت سارے پھل ہے ایک انجیر میں۔ تو اس کی بنوٹ میں ہی اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر جو انسان کو غور و فکر کروا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہچانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورتی کو کتنی توجہ فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی صحت اور اس کی زبان کی مزہ کے لیے کتنی بہترین چیزیں تیار کری ہیں۔ چاہے تو اس دنیا میں تمام زمین پر صرف اور صرف زہریلے پیڑ اور درخت بھی تو ہو سکتے تھے، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا کہ اتنی زیادہ انسان کی فائدہ مند والی اس کی غذا کا سب سے بہترین حصہ ان درختوں میں دیکھا گیا ہے، خاص طور سے پھلوں میں، کیونکہ پھلوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا لذیذ وہ ہوتے ہیں، کتنا لو کیلری وہ ہوتے ہیں کہ انسان ایک آسانی سے اس کو زیادہ کوانٹٹی میں لے سکتا ہے اور موٹا بھی نہیں ہوگا، اور کتنی بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں وائٹامنز، منرلز اور انسان کے فائدے کے لیے اتنی ساری چیزیں رکھی ہیں۔ انجیر کو اگر ہم دیکھیں گے تو انجیر میں سب سے بہترین چیز جو انسان کو پرووائڈ کرتا ہے وہ ہے فائبر۔ فائبر ایک ایسی چیز ہوتی ہے انسان کے غذا میں جو کہ اس کے پیٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ انجیر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ دو قسم کے فائبرز اس میں پائے جاتے ہیں، ایک تو ہے سولیبل فائبرز اور دوسرا ہے انسولیبل فائبرز۔ فائبر کی انسان کو اس کی غذا میں دن بھر میں روزانہ ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایک انجیر کو کھا لیا جائے تو اس میں 2 گرام فائبر آپ کو مل جائیں گے، یعنی کہ آپ کی دن بھر میں کا جو 20% حصہ ہے فائبر کا وہ تمام آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ انسان اگر 5 انجیر دن میں کھا لے گا تو پھر اس کی فائبر کی جو ریکوائرمنٹ ہے دن بھر اس کو جتنا فائبر کی ضرورت ہے وہ تمام کا تمام یہ 5 انجیر دے دیں گے۔ تو کتنی بہترین بات ہے کہ تمام کا تمام فائبر ایک صرف 5 انجیر کھانے سے آپ کی فائبر کی پوری ریکوائرمنٹ دن بھر کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ انجیر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 قسم کے فائبرز دونوں بھی وہاں پر موجود ہے، ایک تو انسولیبل اور دوسرے سولیبل۔ یہ جو انسولیبل فائبر ہوتے ہیں یہ ہماری پیٹ کے ڈائجسٹیو سسٹم کے لیے، ہمارے پیٹ کے ہاضمے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ یہ انسولیبل فائبرز ہی اپنے پیٹ میں جو ڈیفیکیشن ہوتا ہے، جو فوڈ سبسٹنس اسمال انٹسٹائن سے لارج انٹسٹائن میں جاتا ہے اور سٹولز کو بناتا ہے، اس کے لیے، اس کے پرفیکٹ فلو کے لیے، اس کی کنسسٹنسی صحیح ہونے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر فائبر نہ ہو تو انسان کو بہت حد تک کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے، اور زیادہ کانسٹیپیشن بار بار ہونے سے انسان کو پائلز کی بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر واٹر کنٹینٹ لانا، یعنی کہ سٹولز میں واٹر کنٹینٹ بڑھانے کا کام فائبر کرتا ہے۔ اور سب سے بہترین بات فائبر کا رول یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فائبر ہمارے کھانے کے اندر سے فیٹ کو کھینچ کر جسم میں سے نکال دیتا ہے۔ تو فائبر کی 2 بڑی خوبیاں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ باؤل موومنٹ یعنی کہ موشن کا صاف آنا بہت آسان کر دیتا ہے، اس میں واٹر کنٹینٹ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتا، اور دوسرا فائبر کی یہ خاصیت دیکھی گئی ہے کہ اس میں یہ ایبلٹی ہے کہ انسان کے کھانے میں سے فیٹ کو کھینچ لیا جائے اور انسان کے ڈیفیکیشن کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے۔ تو فائبر کے انسولیبل فائبرز کے بہترین فائدے ہیں، اور انسولیبل فائبر بہت زیادہ تعداد میں ایک انجیر میں ہمیں ملتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سولیبل فائبرز جو کہ انجیر میں پریزنٹ ہے اس کا کیا فائدہ ہے۔ سولیبل فائبرز یہ کام کرتے ہیں کہ انسان کے رگوں میں جو چربی جمتی ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں، یہ سولیبل فائبرز ان کولیسٹرول کو نکال لیتے ہیں اور ان کولیسٹرول کو وہ جمنے نہیں دیتے، اور سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ دونوں سولیبل اور انسولیبل فائبرز کا انجیر میں ہونا انسان کی صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو فائبر کا رول ہے وہ انجیر کتنی بہترین خوبی سے نبھا رہا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا فائبر کا اتنا بہترین کنٹینٹ رکھا ہے۔ اور تعجب والی بات یہ ہے
کہ ایسینشیل فیٹی ایسڈز یعنی کچھ ایسی چربی ہوتی ہے جو کہ انسان کے جسم کو بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ ہے ایسینشیل فیٹی ایسڈز، اور یہ انسان کا جسم پیدا نہیں کرتا، یہ غذا کے ذریعے سے ہی انسان لے سکتا ہے۔ اور یہ ایسینشیل فیٹی ایسڈز، یہ قسم کی چربی انسان کی صحت کے لیے، اس کے دل کے لیے، اس کے سیل میمبرینز کے لیے بہت زیادہ ضروری اور صحت مند ہوتا ہے۔ باقی کے جو فیٹ ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ ہمارے تیل میں، یعنی کہ جو ریفائنڈ آئل ہوتا ہے یا بٹر میں، یہ فیٹ زیادہ حد تک اگر انسان لے لے تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، رگوں میں کولیسٹرول جمع ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ بہت زیادہ اوبیسٹی کا شکار ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسینشیل فیٹی ایسڈز جو ہے، یعنی کہ کچھ ایسا حصہ ہوتا ہے فیٹ کا، چربی کا، جو کہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ چیز آپ کو، یہ ایسینشیل فیٹی ایسڈز آپ کو انجیر میں ملیں گے، آپ کو زیتون میں ملیں گے، یہ ایسینشیل فیٹی ایسڈز آپ کو فش میں ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے دوسرے پھل میں آپ کو ملتے ہیں۔ یہ ایسینشیل فیٹی ایسڈز اولیو آئل میں آپ کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایسینشیل فیٹی ایسڈ انسان کے دل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے آج کل غلبہ ہے کہ جو بھی چیز ایسینشیل فیٹی ایسڈز میں زیادہ ہو، جیسے کہ ایک ایگزامپل ہم بادام میں بھی لے سکتے ہیں، یہ تمام کے تمام ایک ہارٹ پیشنٹ کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے دل کی صحت اچھی رہے۔ اور یہ ایسینشیل فیٹی ایسڈز اومیگا 6 اور اومیگا 3، یہ دونوں کے دونوں ہمیں انجیر میں ملتے ہیں۔ کتنی تعجب والی بات ہے کہ اتنی سارے فائدے ایک پھل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے سارے فائدے رکھ دیے۔ ایک تو فائبر یعنی ڈائجسٹو سسٹم آپ کا اچھا ہو رہا ہے، ایسینشیل فیٹی ایسڈز آپ کو مل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجیر میں ایک اور خاص چیز رکھی ہے، وہ ہے فائٹوسٹیرول۔ یہ فائٹوسٹیرول ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو کینسر سے بچا سکتی ہے۔ انسان کے جسم میں سیلز ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، اور ایک سیل یعنی کہ ایک چھوٹا سا حصہ 2 میں بدلتا ہے، پھر وہ 2 جا کے 4 بنتے ہیں، 4 جا کر 8 بنتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ ایک بڑے انسان تک بڑا آدمی بنتا ہے، اسی سیل ڈیویژن کی وجہ سے۔ لیکن بڑا آدمی بننے کے باوجود بھی انسان کے جسم میں روز آنا یہ سیل ڈیویژن جاری ہے، کیونکہ ہمارا خون اور نئے سیلز خون میں آتے ہیں، کچھ سیلز ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے تمام جسم میں کچھ نہ کچھ سیلز بن رہے ہیں تو کچھ مر رہے ہیں، یعنی کہ سیل ڈیویژن جسم میں ہر انسان کے جسم میں عام تعداد میں ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ سیلز صرف ایک کمانڈ بھول جائے، یعنی کہ یہ سیلز اگر ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ کب انہیں رکنا ہے، تو پھر انسان کو وہ کینسر دے دے گا۔ کینسر کچھ نہیں ہوتا، صرف اتنی ہی بات یہاں ہوتی ہے سیل ڈیویژن میں کہ سیل ڈیویژن کو کب رکنا ہے، یہ سیلز کو کمانڈ نہیں ملتا، اور وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہوتے جاتے ہیں، ایک گڈھے کی شکل لے لیتے ہیں، جسے کینسر کہتے ہیں۔ انجیر میں یہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فائٹوسٹیرول نام کا ایک کیمیکل سبسٹنس رکھا ہے، جو کہ اس کینسر کے سیلز کو بالکل بننے نہیں دیتا، بلکہ جب سیلز کو یہ رکنا ہوتا ہے، یہ فائٹوسٹیرول جا کر اسے کمانڈ دے دیتا ہے کہ اب تمہیں رکنا ہے، اب تمہیں ایکسیسیولی ڈیوائیڈ نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ انجیر بہت حد تک انسان کو کینسر سے بچاتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انجیر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سولیبل انسولیبل فائبرز رکھے ہیں، کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسینشیل فیٹی ایسڈز رکھے ہیں، اور پھر ایسی چیز رکھی ہے جس سے کہ انسان کینسر سے بچ سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹامن اور منرل کنٹینٹ انجیر میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مقدار میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 255 ملی گرامز میں پوٹاشیم آپ کو اس انجیر میں ملتا ہے۔ جن بھی پھلوں میں پوٹاشیم ہو وہ بلڈ پریشر پیشنٹس کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ پوٹاشیم ایک ایسی چیز، ایسا منرل ہے جو کہ بلڈ پریشر کو وہ کم کرتا ہے، اور انجیر میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ حد تک پوٹاشیم پایا جا رہا ہے، تقریباً 255 ملی گرامز تک، اور جس کی وجہ سے انسان کا بلڈ پریشر آسانی سے کم ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انجیر میں کیلشیم کی کنٹینٹ بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انجیر کا اگر آپ 1 کیرٹ انجیر لے لیں اور 1 کیرٹ دودھ لے لیں تو دونوں میں برابر کا کیلشیم آپ کو مل جائے گا، یعنی کہ کیلشیم کنٹینٹ میں بھی انجیر بہت آگے ہے، منرل کنٹینٹ میں بھی آگے ہے، اس کے ساتھ ساتھ فاسفورس، مینگنیز،
کاپر، نکل، یہ بھی کچھ مقدار میں ہمیں انجیر میں مل جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انجیر میں کاربوہائیڈریٹ یعنی شوگرز کا کنٹینٹ اچھا زیادہ ہوتا ہے۔ پھر پروٹین ہمیں انجیر کے فلیشی جو پن ہے اس سے ہمیں پروٹین بھی مل جاتا ہے، اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامن، منرلز، فائبر، واٹر، یعنی کہ تقریباً تمام فوڈ کمپوننٹس، یعنی کہ جو اہم فوڈ کے کمپوننٹس ہوتے ہیں تمام کے تمام ایک انجیر میں موجود ہے۔ یہی ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجیر کو خاص اپنے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کی قسم کھائی ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی انجیر میں بہت زیادہ فائدہ انسانوں کے لیے رکھا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں دوسری چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ 3 میں مینشن کی تھی، وہ ہے زیتون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا والتین والزیتون۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زیتون کے تیل کو استعمال کرو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اور اس کو کھاؤ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سکن پر اس کو لگا لو یا اپنے جسم پر اس کو مل لو۔ تو یعنی کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیتون کے تیل کے استعمال کی توجہ ہمیں بتائی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ زیتون میں کیا وہ چیزیں رکھی ہیں جس کا غلبہ آج بہت زیادہ ہمارے ماڈرن لائف سٹائل میں ہے۔ آپ کو ہر کوئی یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اولیو آئل کو یوز کیجئے، اور ڈاکٹرز بھی آپ کو کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ اولیو آئل کو استعمال کیجئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اولیو آئل میں کیا کیا فائدے انسانوں کے لیے رکھے ہیں۔ زیتون ایک ایسا بہترین فروٹ ہے جس سے کہ بہت اچھے سے اس کا تیل نکلتا ہے، جو سب سے لذیذ ہوتا ہے وہ ہے اولیو آئل۔ ہم کو 2 قسم کے اولیو آئل ہم کو مارکیٹ میں مل جائیں گے۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ایک ہوتا ہے، اور اس آئل میں سب سے بہترین خاصیت یہ ہے کہ اس میں وہی ایسینشیل فیٹی ایسڈز پریزنٹ ہے جو کہ انسان کے جسم میں موجود نہیں ہوتے، اور انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ دل کو آپ کو ایسینشیل فیٹی ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے سیل کے ہر سیل میمبرین کو ایسینشیل فیٹی ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں ایسینشیل فیٹی ایسڈز بہت ریئر ہوتے ہیں، یعنی کہ خاص چیزوں میں آپ کو یہ ملتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ کو ایسینشیل فیٹی ایسڈز نہیں ملتے ہیں۔ تو زیتون ایک ایسی چیز ہے جس میں سب سے بڑی چیز یہ دیکھی گئی ہے کہ اس میں ایسینشیل فیٹی ایسڈز آپ کو ملتے ہیں۔ تو خاص طور سے زیتون میں مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز آپ کو ملیں گے، جو کہ خاص طور سے دل کی بیماریوں کو بچانے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آپ کا دل میں اگر سب سے بڑی پرابلم آ سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ آرٹریز میں اگر چربی جمنا شروع ہو گئی، یعنی کولیسٹرول جمنا شروع ہو گیا، تو پھر وہ رگیں ایسی ہو جائیں گی جیسے کہ اگر آپ پائپ کو پکڑ لیں جس میں سے پانی جا رہا ہے، اور اگر آپ اسی پائپ کو دبا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پانی بہت تیزی سے جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آرٹریز یعنی کہ انسان کی رگیں بھی ویسے ہی رول کرتی ہیں کہ اگر ان رگوں میں چربی کو جما دیا جائے تو پھر وہ رگیں بھی اس طریقے سے ہو جائیں گی جیسے کہ وہ پانی کے پائپ جو کہ آپ دبا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی تیزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت تیز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کولیسٹرول آسانی سے ہمارے جسموں میں اس لیے جمتا ہے کیونکہ روزانہ ہمارے کھانے میں ہم تیل کو استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے انڈین کھانوں میں تو تیل کا استعمال لازم ہوتا ہے، یہاں تک کہ 5 کلو تیل آسانی سے ایک 5 ممبر فیملی ایک مہینے میں ختم کر دیں گے، کیونکہ انڈین کھانا ہی کچھ ایسا ہے کہ تیل کے بغیر وہ زیادہ بنتا نہیں ہے۔ بہت زیادہ سلاد اور فریش فروٹس کھانے کی عادت ہمارے ہندوستانی کھانوں میں نہیں ہوتی، ہم بہت زیادہ سالن اور روٹی، سالن اور چاول پر دھیان دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے تیل پراٹھوں میں ہمارے زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ انڈین سسٹم میں تیل کا استعمال لازم ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ پھر کولیسٹرول کا جمنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ گھی کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس سے بھی جو ہے کولیسٹرول جمنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہٹانے کے لیے، اس کو نہیں جمنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے جسم میں، ہماری غذا میں ایسینشیل فیٹی ایسڈز کو داخل کیا جائے۔ تو یہ جو ایسینشیل فیٹی ایسڈ زیتون میں موجود ہے، یہ بہت حد تک کولیسٹرول کو جمنے نہیں دیتی، اور دراصل ہارٹ کے چلنے کے لیے، دل کے کام کرنے کے لیے، دل کی صحت کے لیے یہ ایسینشیل فیٹی ایسڈز بہت زیادہ مفید ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو زیتون کے پتے ہوتے ہیں اس سے جو دوائی بنائی جاتی ہے جو کہ خاص طور سے ہائی بلڈ پریشر پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پتے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے،
خاص طور سے کورونری ڈیزیزز کے لیے۔ تو صحت دل کی جبھی زیادہ خراب ہوگی جب کہ رگوں میں چربی جمے گی، اور جب یہی رگوں میں جو چربی جمتی ہے اگر دل کی رگوں میں جمنا شروع ہو جائے تو پھر دل کا ایک مسل خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک جیسا چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو دل کی بہت بڑی بیماری ہوتی ہے۔ پہلے بلڈ پریشر اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ان میں دیکھے گئے ہیں۔ تو بلڈ پریشر کو ہی اگر ہم جسم سے نکال دیں تو پھر ہارٹ اٹیک تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ اولیو یعنی کہ زیتون ہمیں دے رہا ہے کہ اس میں اسینشیل فیٹی ایسڈز ہے، مونو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہے، اومیگا 6 ہے، اومیگا 3 ہے، یہ تمام کے تمام انسان کے دل کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیو آئل کو اپنے جسم پر لگانے کی بات کی، تو یہ دیکھا گیا ہے خاص طور سے اولیو آئل میں کہ نہ صرف دل کی بیماریاں بلکہ ہڈیوں کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے بھی اولیو آئل بہت زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم اور یہاں تک کہ اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ انسان کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں، اس کی کارٹلیج ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ مفید اولیو آئل ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اولیو آئل میں یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس کو لگانے سے پین ریلیف ہوتا ہے، اور پین کی کمی اور پین ریلیف ہونے کی وجہ سے انسان کو آرام ملتا ہے۔ تو یعنی کہ اولیو آئل کے دو طریقے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو اپنی غذا کو لے کر کے، پھر دوسرا پھر آپ اپنی سکن پہ لگا لیں۔ اور اولیو آئل میں وائٹامن ای بھی پایا جاتا ہے جو کہ سکن کے ہیلتھ کے لیے، سکن کو شائنی رکھنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مفید چیزیں رکھی ہیں اولیو میں، زیتون میں اور انجیر میں۔ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈ میں ہم اور بھی بات کریں گے کہ قرآن مجید کون کون سے غذا کے تعلق سے ہمیں بتاتا ہے۔ ایک بہترین فائدہ اولیو آئل کا ہمیں یہ نکلا کہ تیل ذرا سا بھی آپ اپنے کھانے میں ڈال لیں تو وہ کھانے کو لذیذ بنا دیتا ہے۔ تیل اور بٹر یا پھر ایسی چیزوں کے بغیر کھانا بالکل سوادشٹ نہیں ہوتا، ٹیسٹی نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہترین ہمیں سبسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں کہ اگر ہمیں تیل پسند ہے لیکن ہم کھا نہیں سکتے، ہم بلڈ پریشر کے شکار ہیں، دل کی بیماریاں ہمیں ہوئے ہیں، تو پھر ہم تیل کھانا چاہیں تو برابر ہم اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں، اور لذیذ ڈشز اور بہترین کھانے ہم اس سے تیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ اولیو آئل آسانی سے ہم کو ہماری ہندوستان مارکیٹس میں مل جاتا ہے، اور بہت تعداد تک دیکھا گیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں یہ اولیو آئل بنایا جاتا ہے، اور وہاں سے پہلے شروعات ہوئی تھی کہ اس اولیو آئل کو استعمال کیا جائے۔ تو اٹلی میں سب سے زیادہ استعمال اور اس کی پیداوار ہم دیکھ سکتے ہیں اس اولیو ٹری کی، یہاں تک کہ نہ صرف زیتون بلکہ اس کے جھاڑ کی یعنی اس پیڑ کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ یہ ایک انلائٹڈ پیڑ ہے، درخت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اس بیان کو ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔